بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس انسان کو زیادہ غصہ آتا ہو ایسے انسان کو پکے ہوئے کیلے کھلاؤ۔ ناظرین، کمر میں درد ہے تو سونے سے پہلے کچھ دیر اپنی ٹانگوں کو اوپر کی جانب کر لیں۔ سونے سے قبل پانی کا زیادہ استعمال کرنے سے جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے۔ جسم کو خوبصورت بنانا ہے تو پھٹکڑی لگاؤ۔ چربی والے گوشت کا استعمال مت کرو، بانجھپن کی بیماری آ سکتی ہے۔ کدو کھانے سے پرسکون نیند آتی ہے۔ بالوں میں دودھ مسل لو، بالوں کی جڑوں کو طاقت ملے گی۔ چہرے پر بند گوبھی کا چھلکا رکھ کر سو جاؤ، چہرے سے جھریاں ختم ہونے لگیں گی۔ جو لوگ قبض سے پریشان ہیں وہ بڑا گوشت بالکل بند کر دیں۔ ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے والا انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اپنے محبوب انسان کے ساتھ رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، آپ کے ڈپریشن میں کمی لاتا ہے۔ میٹھے مشروبات زیادہ پینے سے بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ کم چینی والی چائے پینے سے وزن میں کافی حد تک کمی آنے لگتی ہے۔ ناظرین، زیادہ دیر وضو میں رہنے سے عمر بڑھتی ہے۔ جن لوگوں کو خون کی کمی ہے وہ زیادہ سے زیادہ بینگن کی سبزی کھائیں۔ گھر میں خوشی کا موقع آ جائے، پرندوں کو دانہ ڈالنے سے خوشی دیر تک قائم رہے گی۔ گائے کا دودھ پیا کرو، رنگت کو نکھارتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں کی جڑوں میں تیل لگانے سے بال مضبوط ہو جاتے ہیں۔ حمل کے دوران ساگودانہ کھانے سے آپ کا حمل نہیں گرے گا۔ یاد رکھیں، ناشتہ دیر سے کرنے والا انسان اپنا وزن کبھی کم نہیں کر سکتا۔ بدن کی طاقت میں اضافہ کرنے کے لیے گھر میں زیادہ دالوں کا استعمال کریں۔ صبح نہار منہ پانی میں عرق گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ اچھی نیند نہ آتی ہو تو لیموں چاٹ لو۔ جو عورتیں زیادہ تیز قدم اٹھاتی ہیں ان کے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ رات کو سونے سے قبل چہرے پر انڈے کی زردی لگا دی جائے، چہرہ چند دنوں میں سفید ہو جائے گا۔ سرکے کو گرم کر کے کان میں ایک قطرہ ڈالا جائے تو کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ ہمیشہ باوضو رہنے سے رزق اور دولت میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے۔ جو لوگ سونے سے قبل واش روم سے فارغ نہ ہوں ان لوگوں پر بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ ایسی غذائیں جو آپ کے بدن کو طاقت دیتی ہیں: دیسی مرغی، چنے کی دال، کھجور، انار، بکرے کا گوشت اور انڈا۔ اگر آنکھوں میں دھندلا پن نظر آنے لگے تو نہار منہ آنکھوں میں سرما ڈال لو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ سونے سے پہلے کھانا مت کھائیں، اس سے بھوکا سو جانا بہتر ہے۔ سب سے پہلے دنیا میں شہد والی نعمت اٹھائی جائے گی۔ جو بچے بچپن میں کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلاؤ۔ گرم پانی پینے والے لوگ جوان نظر آتے ہیں۔ جو انسان صبح کا ناشتہ نہیں کرتا یا وقت پر نہیں کرتا تو اس کا جسم کمزور ہونے لگتا ہے۔ چکر آنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے۔ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر پینے سے تھکاوٹ دور ہو جائے گی، سستی غائب ہو جائے گی، سر کا درد دور ہو جائے گا۔ ذہین لوگوں کی علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ ناخن چباتے ہیں۔ اسٹرابیری کھانے سے قبض اور سینے کی جلن سے نجات مل جاتی ہے۔ جن بچوں کی یادداشت کمزور ہو ان کو بادام کھلائیں۔ نہار منہ کھجور کے اوپر شہد لگا کر کھانے سے قد بڑھنے لگتا ہے۔ رات کو ہمیشہ کھانا کم کھائیں۔ رات کو میٹھی چیز کھانے سے پرہیز کریں۔ کھانا زیادہ کھانے سے بچنا چاہیے، اس سے ہاضمے کے اندر دشواری ہوتی ہے، بدن سست ہو جاتا ہے۔ اگر آپ دبلے پتلے ہیں تو روزانہ 2 کیلے کھایا کرو، آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ سر میں تلوں کا تیل ملنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں۔ خربوزے کے چھلکے کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھائیں، ذہنی سکون حاصل ہوگا۔ داڑھ میں درد ہو تو روئی پر لونگ کا تیل لگا کر داڑھ میں رکھ دیں، آرام آ جائے گا۔
اگر پھٹکڑی کے اوپر انڈے کی سفیدی ڈال کر چہرے پر رگڑ لیا جائے، جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے جلد اچھی ہوتی ہے۔ خالی پیٹ انجیر کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے میں پوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی پر آلو کا پانی لگانے سے داڑھی سفید نہیں ہوتی۔ سیب کے چھلکے پر نمک لگا کر چبانے سے پیٹ کا درد ٹھیک ہو جاتا ہے۔ صبح کا ناشتہ وقت پر کر لینے سے انسان بہت ساری بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ توری کی سبزی زیادہ استعمال کرنے سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ تویس ایک عجیب و غریب انسان جس کی زندگی محض اتفاقات سے بھری تھی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا ایک غلام تھا جس کا نام تویس تھا۔ یہ وہ شخص تھا جس کی زندگی کے ہر موڑ پر ایسے حیران کن اتفاقات ہوئے کہ لوگ اسے دنیا کا عجوبہ کہنے لگے۔ تویس کی پیدائش اس دن ہوئی جس دن ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا۔ جس دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، اسی دن اس کا دودھ چھڑوا دیا گیا۔ پھر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اسی دن اس کا ختنہ کیا گیا، اور جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن آیا، اس دن اس کی شادی ہوئی۔ اتفاقات کا سلسلہ یہی ختم نہ ہوا۔ جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی شہادت ہوئی، اس دن اس کے گھر بیٹا پیدا ہوا۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن کا۔ ان عجیب و اتفاقات نے لوگوں کے دلوں میں تویس کے بارے میں ایک وہم پیدا کر دیا۔ لوگ اسے بدبخت سمجھنے لگے اور رفتہ رفتہ وہ خود بھی یہ یقین کرنے لگا۔ وہ اکثر یہ شعر پڑھتا: میں عبد المیم ہوں، جہنم کا مور ہوں، میں بیت اللہ کی طرف جانے والوں میں سب سے زیادہ بدبخت ہوں۔ علماء کرام نے لکھا اصل میں تویس کی کوئی غلطی نہیں تھی، یہ سب محض اتفاقات کا کھیل تھا، مگر دنیا نے ان اتفاقات کو اس کی بدقسمتی سمجھ لیا۔ یوں وہ شخص جو شاید صرف ایک عام انسان تھا، لوگوں کی نظروں میں ایک عجوبہ بن گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کو یہ پسند ہو اس کی عمر دراز ہو، اس کے لیے رزق میں اضافہ ہو، اسے چاہیے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان پر صلہ رحمی کریں۔ اگر زیادہ کھا لینے کی وجہ سے پیٹ خراب ہو تو سونف چبا لو۔ اگر آپ دماغ کو تیز کرنا چاہتے ہیں تو پیٹ بھر کر کھانا چھوڑ دیں۔ شرمیلے لوگ زیادہ قابل اعتبار ہوتے ہیں۔ زندگی میں 5 چیزیں تمہارے پاس ہوں، کبھی نقصان نہیں اٹھاؤ گے: ماں کی دعا، مخلص دوست، اچھی زبان، رزق حلال، خوبصورت اخلاق۔ انسان ساری زندگی عزت اور شہرت کے لیے بہت کچھ کرتا ہے، لیکن آخر کار قبر کا خطبہ اس کے واحد شناخت رہ جاتا ہے۔ بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے دل کمزور ہو جاتا ہے۔ چینی والی چائے کم پیا کرو، اس سے موٹاپا بہت جلدی آتا ہے۔ زیرے کو ہاتھ پر رکھے رگڑیں، اگر آپ کی ہتھیلی سیاہ ہو جائے سمجھ جائیں کہ زیرے کے اندر ملاوٹ ہے۔ زیتون کا تیل نظام انہضام کو بہتر بناتا ہے، نظر میں بہتری ہوگی۔ یہ جوڑوں کے دردوں کے لیے مفید ہے۔ پودینے کا رس دودھ میں ڈال کر پی لیں، قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ جو شخص علماء کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا روب بڑھ جاتا ہے، اور جو شخص عورتوں کے ساتھ رہتا ہے اس کی شہوت بڑھ جاتی ہے۔ جو شخص مالداروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور جو بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی خوشی بڑھ جاتی ہے، اور جو شخص گناہ گاروں کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی لاپرواہی بڑھ جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندے کے دونوں قدم اس وقت تک نہیں ہٹیں گے جب تک اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس نے اپنی عمر کہاں صرف کی، اپنے علم پر کتنا عمل کیا، مال کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا۔
بندے کے قدم نہیں ہٹیں گے، یعنی جس جگہ وہ حساب کے لیے کھڑا ہوگا وہاں سے قدم نہیں ہٹائیں گے، جنت کی طرف نہ جہنم کی طرف۔ قیامت کے دن ان 5 چیزوں کا حساب دیے بغیر انسان بارگاہ الہی سے نہیں ہٹ سکتا۔ ان 5 میں اگر رہ گیا تو وہ سزا کا مستحق ہوگا، اگر ان سے نکل گیا تو جنت میں پہنچے گا۔ ہاتھ پاؤں صاف رکھنے کے لیے مہینے میں ایک بار لیموں کے چھلکے سے ہاتھ پیروں کو دھو لیں۔ آب زمزم جس نیت کے مطابق پیا جائے اس نیت کے مطابق فائدہ دیتا ہے۔ کڑوے بادام پیس کر چہرے کی دانوں پر لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں، داغ دھبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، بار بار پیشاب تنگ کرے تو یہ آزما لو۔ سرسوں کا تیل لے لو، اسے گرم کر لو، رات کو سونے سے پہلے اپنی ناف میں 2 قطرے ڈال لو اور کمر کے نچلے حصے پر مالش کر لو۔ بار بار پیشاب تنگ نہیں کرے گا۔ ٹماٹر کے اندر دل کی طرح 4 کھانے ہوتے ہیں۔ ٹماٹر لیکوپن سے بھرپور ہوتا ہے جو دل اور خون کے لیے مفید ہے۔ اخروٹ دماغ سے مشابہ ہوتا ہے، دماغی و اعصابی طاقت بڑھاتا ہے۔ پرندوں میں سب سے زیادہ سمجھدار کبوتر ہوتا ہے۔ اگر خارش تنگ کرتی ہے تو ناریل کے تیل میں لیموں کے چند قطرے ملا کر مالش کریں۔ پلکوں پر روزانہ بادام کا تیل لگا کر سوئیں، پلکیں لمبی اور گھنی ہو جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا سونے سے منع فرمایا۔ طبی ماہرین بھی اسے دل و دماغ کے لیے نقصان دہ قرار دیتے ہیں، اس لیے اپنے بچوں کو سیدھا سونا سکھائیں۔ ہفتے میں ایک بار کچے دودھ سے بالوں کو دھو لیں، بال صحت مند اور چمکدار ہو جائیں گے، ساری زندگی سفید نہیں ہوں گے۔ اگر دانتوں سے خون آتا ہے تو دن میں 3 بار ٹماٹر کا جوس پی لو۔ رات کا کھانا نہ کھانا بڑھاپے کو جلدی لاتا ہے، اس لیے رات کا کھانا وقت پر کھائیں۔ 1 چمچ لیموں کا رس اور 1 چمچ ٹماٹر کا رس ملا کر چہرے پر لگائیں، جلد نرم و ملائم اور تازہ ہو جائے گی۔ شہد اور چنے اور بھیگی ہوئی دال صبح کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اگر ہاتھ یا گردن میں درد ہو تو چھوٹی انگلی کا مساج کریں۔ اگر بال سامنے سے سفید ہو رہے ہیں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ خوشبو دماغ کو طاقت دیتی ہے، نظر کی کمزوری کو دور کرتی ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے کیچڑ مت رکھیں کیونکہ وہ شیطان کی پناہ لیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی تمہاری اجازت کے بغیر گھر میں جائے اور تم میں سے اسے کنکری مار دو تو اس کی آنکھ ضائع ہو جائے، تم پر گناہ نہیں ہوگا۔ خالی پیٹ کھانس لینا کبھی کبھار اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہ فالج سے بچاؤ کرتی ہے۔ مردوں کا زیادہ ہنسنا اسے وقار کو کم کر دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میری خوشبو پانا چاہتا ہے وہ گلاب کے پھولوں کی خوشبو سونگھ لے۔ صبح خالی پیٹ نیم گرم پانی میں 1 چمچ شہد ملا کر پینے سے موٹاپا کم ہوتا ہے۔ اپنا تکیہ صاف رکھیں، گندا تکیہ چہرے پر جراثیم لگا دیتا ہے، دانے پیدا کرتا ہے۔ سردیوں میں نیم گرم پانی پینا جسم کو متوازن رکھتا ہے۔ بچوں کو ٹھنڈی چیزوں سے بچانا، صبح کے وقت چند منٹ دھوپ میں بیٹھانا وٹامن ڈی کے لیے مفید ہے۔ رات کو سونے سے پہلے دودھ پینا نیند اور طاقت کے لیے اچھا ہے۔ ہاتھ دھونے کی عادت سردیوں میں برقرار رکھیں، پانی کم پینے سے جلد خشک ہو جاتی ہے۔ مونگ پھلی اور تل کے لڈو جسم کو گرم رکھتے ہیں۔ خشک میوے سردیوں میں قدرتی توانائی دیتے ہیں۔ گلے میں درد ہو تو نمک والے نیم گرم پانی سے غرارے کر لیں۔ بچوں کے سینے پر وکس یا تیل کی ہلکی مالش کریں۔ گرم بھاپ لینا ناک بند ہونے میں مدد دیتا ہے۔ ہلکی ورزش خون کی روانی میں بہتری لاتی ہے۔ ادرک والی چائے گلے کو آرام دیتی ہے۔ بچوں کے پاؤں ڈھانپ کر رکھیں تاکہ نزلہ نہ ہو۔ گھر کو ہوادار رکھنا جراثیم سے بچاؤ کے لیے ضروری ہے۔
روزانہ صبح بچوں کو پاؤں پر ناریل کا تیل یا زیتون کا تیل لگائیں تاکہ ٹھنڈ نہ لگے۔ بچوں کو نہلانے کے لیے نیم گرم پانی استعمال کریں۔ نہانے کے فوری بعد گرم کپڑے پہنا دیں۔ بچوں کے سر، کان اور پاؤں ڈھک کر رکھیں۔ بچوں کو دھوپ میں 10% روزانہ بٹھائیں تاکہ وٹامن ڈی مل سکے۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے۔ نیم گرم دودھ صبح اور رات سوتے وقت پلائیں۔ نزلہ یا کھانسی ہو تو شہد اور ادرک کا قہوہ مفید ہے۔ اسکول جاتے وقت مفلر ٹوپی لازمی پہنائیں۔ بچوں کو زیادہ کمبل میں لے کر بیٹھنا نقصان دہ ہوتا ہے۔ مناسب گرم رکھیں۔ ہیٹر کے سامنے زیادہ دیر نہ بیٹھنے دیں۔ بچے کے کمرے میں ہلکی ہوا ضرور آنے دیں تاکہ سانس بہتر ہو۔ چکن سوپ یا سبزی والا سوپ روزانہ دیں۔ سردی میں نہار منہ پانی بہت ٹھنڈا نہ دیں، نیم گرم رکھیں۔ کھانسی میں شہد اور لیموں کا مکسچر مفید ہے۔ بچوں کے ہاتھ بار بار صابن سے دھلوائیں، بھاپ دلائیں تاکہ ناک اور گلا صاف رہے۔ ٹھنڈی چیزیں جیسے آئس کریم، کولڈ ڈرنک سے پرہیز کریں۔ سوتی کپڑے کے اندر پہنا کر گرم کپڑے چڑھا دیں۔ ہاتھ پاؤں کی مالش روزانہ نیم گرم تیل سے کریں۔ پانی پینے کی عادت سردیوں میں بھی برقرار رکھیں۔ باہر سے آنے کے بعد فوری کپڑے بدلوا دیں۔ بچوں کے بستر روزانہ دھوپ میں رکھیں تاکہ ان میں بیکٹیریا نہ ہو۔ دہی یا ٹھنڈی غذائیں نزلے میں نہ دیں۔ نزلے یا بخار بڑھ جائے تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ سونف یا ہلدی دودھ میں شامل کر دیں، قوتی مدافعت بڑھے گی۔ مچھلی، انڈے اور دلیا کھانے میں شامل کریں۔ بچوں کو خوش مزاج اور سر گرم رکھیں کیونکہ خوشی بھی صحت بخش ہے۔ چکن سوپ سردی میں توانائی دینے والی بہترین غذا ہے۔ شہد کا استعمال قوت مدافعت بڑھاتا ہے۔ وٹامن سی والی غذائیں جیسے مالٹے زیادہ کھائیں۔ ناک بہنے پر فوری علاج کریں تاکہ زکام نہ بڑھے۔ بچے کو ٹھنڈے مشروبات سے بچائیں۔ جن لوگوں کو کھانے کے بعد معدے میں جلن ہوتی ہے ان کو اجوائن نہیں کھانی چاہیے۔ زیادہ فرائی چیزیں کھانے سے شوگر بڑھتی ہے۔ موٹاپا آ جائے یا پیریڈ کے دوران ادرک کی چائے پئیں۔ ویسے ادرک کا استعمال کریں، درد کم کرتا ہے، پیریڈز کی باقاعدگی کو درست کرتی ہے۔ بھینس کا دودھ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ کیلے کے بعد پانی پیو، اس سے بلغم پیدا ہو جائے گی۔ جب بھی بیمار ہو جائیں تو اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں تاکہ آپ کی صحت یاب ہو جائے۔ جو عورتیں زیادہ وزن اٹھاتی ہیں ان میں ہرنیا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو بادام کا تیل چہرے پر لگاؤ۔ آلو بخارے کا شربت پینے سے جگر کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ہفتے میں ایک بار جو کا دلیا کھانے سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ ننگے پاؤں زیادہ رہنے سے تلووں میں سختی آ جاتی ہے۔ گنے کا رس پٹھوں کو مضبوط کرنے میں مفید ہے۔ سفید لباس پہننے سے جلد نرم اور خوبصورت ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے بندہ جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نہانے کے بعد اپنے بالوں کو تولیے سے نہ لپیٹیں، بالوں میں چمک ختم ہو جائے گی۔ اپنے کان کے اوپر بار بار ہاتھ پھیرنے سے سینے کی بلغم خارج ہو جاتی ہے۔ خوبانی اور شہد کا گودا چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ چہرے کے فالتو بال بھی صاف ہو جاتے ہیں۔ پاؤں سے خشکی دور کرنی ہے تو ایلو ویرا کو پانی میں گھول کر پاؤں کی جڑوں تک لگا دیں، اس سے پاؤں کی خشکی ختم ہو جائے گی۔ ہمیشہ جوان نظر آنا ہے تو منہ دھونے کے بعد چہرے پر بادام کا تیل لگا لو۔ اچار کھانے سے پہلے اسپغول کا چھلکا پی لو، اس سے کبھی معدے میں تیزابیت نہیں ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا اور دوستوں کے ساتھ بھی لازمی شیئر کر دیں۔ شکریہ۔